یا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے تو ہم اپنی نیتوں کی درست کر لیں کہ ہم لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے وہ یہ نہیں ہے کہ معاشیات کا نظام کیسے چلایا جائے، بلکہ دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں ایک کامل دین عطا کیا گیا تھا 1450 سال پہلے، جس میں سارے مسئلوں کا حل ہے، آج کے معاشی مسئلوں کا بھی، سیاسی مسئلوں کا بھی، مہنگائی کا بھی، تعلیم کا بھی، صحت کا بھی، ہر نظام میں ہمارے پاس جو ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے جو اللہ تعالیٰ نے غیروں کو عطا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث میں بھی آیا، قرآن میں بھی آیا کہ جو ہمیں عطا کیا گیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ مگر آج مسلمانوں کو اس کا یقین نہیں رہا، اور مسلمان عام طور پہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ملا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو ہم کو ملا ہے۔ تو اس میں کئی چیزیں شامل ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا، اور یہ مسلمانوں کی سوچ میں یہ سوچ جو ایک شکست خوردہ ذہنیت کی ہے یہ کیسے پیدا ہوئی۔ مگر دراصل بات یہ ہے کہ آج بھی یہ جب سوچنے کی بات ہے کہ 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جب علم الانسان ما لم یعلم کیا تو اس علم کی طاقت سے دنیا بدل گئی۔ یہ عرب جو صحرا کے جاہل ترین قوم تھے اور ان کے مقابلے میں بہت بڑی بڑی تہذیبیں تھیں، یہ سب پہ حاوی آ گئے، اور 1000 سال تک ایک ایسے معاشرے کی تشکیل ہوئی جس کی کوئی نظیر نہیں، پوری انسان کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ دوسرا نہیں ہے۔ تو کیا اب یہ علم جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں باقی، اب اس میں کوئی فائدہ نہیں رہا؟ عام طور پہ مسلمانوں کا یہی تصور ہے، دیندار غیر دیندار سب اس میں شامل ہیں۔ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ آج ترقی کا راز جو ہے وہ مغرب کے پاس ہے، اگر ہمیں سیاست سیکھنی ہے تو مغرب والوں سے سیکھیں گے، اگر ہمیں معیشت سیکھنی ہے تو اس کے قوانین بھی مغرب والوں سے سیکھیں گے، ساری چیزیں جو کچھ بھی ہے وہ مغرب والوں کے پاس ہی باقی اب رہا ہے۔ ہمارے پاس ایک دین ہے وہ ہمارے لیے آخرت میں بہت مفید ہے، اگر ہم اس کو پڑھ لیں گے تو جنت پہنچ جائیں گے، اور دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ بات غلط ہے۔ اصل میں مغرب کے پاس 2 طرح کے علوم ہیں، ایک تو جس کو کہتے ہیں فزیکل سائنسز یعنی طبیعتی علوم، اور ایک معاشرتی علوم۔ تو ان کا یہ کہنا اور یہ دعویٰ ہے کہ یہ دونوں سائنس ہیں، دونوں ایک ہی طرح کے ہیں۔ ہمارے جو معاشرتی علوم ہیں وہ بھی اتنی ہی مستند اور قابل اعتبار ہیں جس طرح سے ہمارے فزیکل سائنسز ہیں۔ تو ہم سب ان کے فزیکل سائنسز سے مرعوب ہیں کہ انہوں نے ایٹم بم بھی بنا لیا اور چاند تک بھی پہنچ گئے، اور بڑی بڑی ایجادات ہیں اور مصنوعات ہیں جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس میدان میں انہوں نے ایسے کارنامے کیے ہیں کہ جس کی کوئی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو پھر جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے معاشرتی علوم بھی اسی طرح کے ہیں تو ہم نے ان کے روب میں آ کر اس کو تسلیم کر لیا، تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوئی۔ اور دراصل معاشرتی علوم میں بالکل ہی جاہل ہیں، بالکل ہی اندھے ہیں، جس طرح سے کہا ہے کہ دجال جو ہے وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، بالکل ایسی ہی مثال ہے کہ طبیعتی علم میں جو ہیں وہ بہت ماہر ہیں، فن ہیں، مگر جو معاشرتی علم ہے کچھ بھی نہیں جانتے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ انسان کیا ہے،
انسان کو کس نے بنایا، دنیا میں اس کے اندر کیا کیا صفات رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس کو کس لائن پہ اس کو تربیت چاہیے، اور وہ صفات کیسے اجاگر کی جاتی ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی صفات سے فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں بالکل ہی جاہل ہے، بلکہ وہ انسان کی روح سے تو انکار کرتے ہیں، اور انسان کے دل سے بھی کنی کتراتے ہیں، کیونکہ ان کو عقل سے زیادہ شغف ہے کہ ہر چیز عقل سے ہی ثابت کی جائے۔ چنانچہ جو ایک آدمی ہے ڈیکارٹ، کہتے ہیں فادر آف ویسٹرن فلاسفی، اور اس کا کہنا ہے کہ آئی تھنک دیر فار آئی ایم، یعنی میں سوچتا ہوں چنانچہ میرا وجود ہے۔ تو اب دراصل بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آدمی کو بالکل ہی خالی ذہن ہو کے زیرو سے شروع کرنا چاہیے اپنی سوچ، اور اگر ہم زیرو پہ ہیں تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجھے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میرا وجود ہے کہ نہیں۔ تو اب وہ اپنا وجود کے کیسے ثابت کیا جائے، تو وہ بھی عقلی دلائل سے ثابت کیا جائے گا۔ یعنی اگر ہم لوگ کسی طرح سے اس کے بارے میں سوچے کہ بھائی میرا وجود ہے کہ نہیں ہے، تو سب سے پہلے مجھے احساس ہوگا کہ میرے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، یعنی میں اپنے اوپر غور کرنا شروع کروں تو میرے جو جلد ہے اس میں احساسات کا مجھے فوراً احساس ہوگا، اور سانس اندر باہر جا رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، یہ ساری چیزیں فوراً میں عقل ہے اور میں سوچ رہا ہوں، یہ سب بہت بعد میں اس کا خیال آئے گا۔ مگر انہوں نے عقل کو بنیاد بنا دیا کہ ساری چیز جو ہم عقل سے چلائیں گے اور مشاہدے سے۔ یہ سارے جو مغربی علوم ہیں ان کی بنیاد ہے مشاہدہ اور عقل، اور اس کے علاوہ کسی چیز کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے۔ تو اب عقل اور مشاہدے سے ہم اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے، اس کے لیے تو وہی چاہیے ہمیں۔ تو یہ مغربی علوم تو پھر یہی ہے کہ انسان کیا ہے، وہ عقل ہے اور مشاہدہ ہے، یعنی اس کے ذریعے سے جتنا کچھ ہم معلوم کر سکتے ہیں انسان کے بارے میں وہی ہے۔ اس سے انہوں نے بڑی یعنی فاش غلطیاں کی ہیں اپنے علوم کی بنیاد میں، مگر اب ہم لوگ اتنے مرعوب ہیں کہ اگر وہ 2 اور 2 5 کہیں تو وہ ہم کہتے ہیں آمنا صدقنا، اگر دن میں سورج چمک رہا ہو کہیں کہ یہ آدھی رات ہے تو ہم کہتے ہیں آمنا صدقنا، جو وہ بات کہتے ہیں وہ قرآن سے بھی ٹکراتی ہے تو ہم کہتے ہیں آمنا صدقنا، اور قرآن کی تعویل کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ دراصل میں نے ایک دعویٰ کیا ہے، دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے قرآنی علوم جو ہیں وہ ان کے معاشرتی علوم سے بہت بہتر ہیں، یعنی تھوڑا سا نہیں بلکہ بے انتہا، مگر اس دعوے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض وجوہات پہ یہ وہ جو سید ابوالحسن ندوی کی کتاب ہے کہ مسلمان ممالک میں مغرب اور اسلام کی جنگ، یہ جنگ جو ہے یہ دراصل وہ نہیں ہے کہ ہتھیاروں سے لڑی جا رہی ہے، بلکہ یہ ایک ذہنی یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، فکری جنگ ہے، جس میں ہم لوگ مغلوب ہو گئے ہیں۔ اور دراصل امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہتھیاروں کے ذریعے سے عراق کو تباہ کیا جا رہا ہے، کشمیر ہے، فلسطین ہے، اس سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو اصل معرکہ جس میں ہم لوگوں کو شکست فاش ہوئی ہے وہ فکری میدان ہے، اور اس کی یعنی ہم لوگوں کو اتنی زبردست اس کے بارے میں لا علمی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ میدان کیا ہے جس میں جنگ ہو رہی ہے، وہ ہمارا دشمن جو ہے اس کی سوچ کیا ہے، اور وہ کون سے ہتھیار لے کے آیا ہے، کچھ اس کی خبر نہیں۔ اور وہ جو ہمارا کام تھا کہ ان کو فکری میدان پہ شکست دینا، جو بہت آسان ہے دراصل،
وہ ہم نے کر کے نہیں دکھایا. اور ہمارے پاس وہ کتابیں ہیں، ابھی میں بازو والے کمرے میں تو بڑی بڑی قیمتی کتابیں ہیں، تو وہ کتابوں سے جب تک وہ ہم پڑھتے رہیں گے، دہراتے رہیں گے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ان کتابوں میں وہ جو علم ہے اس کو استعمال کر کے آج کے مسئلوں کو حل کر کے دکھلانا ہے، اور اس سے بہتر جو وہ کر کے دکھلا سکتے ہیں. مگر اس کے لیے ایک بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے. تو ان کو فکری میدان پہ شکست دینا، یہ دراصل اور اپنی قرآن اور حدیث سے یہ ممکن بھی ہے اور آسان بھی ہے، مگر یہ اس وقت کسی نے کر کے نہیں دکھایا، اس لیے یہ خالی ایک دعویٰ ہے جو کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ان لوگوں کو آتا نہیں ہے. تو اب اس کے لیے دراصل بات یہ ہوئی کہ کچھ زمانہ پہلے، اور یہ بات انہوں نے بھی لکھی ہے سید ابوالحسن علی ندوی نے، کہ جب یہ مغرب کی یہ جو فکری جنگ ہوئی تو اس میں مسلمانوں میں 3 طبقات پیدا ہو گئے. ایک تو سر سید والے لوگ تھے جنہوں نے پوری طور پہ تسلیم کر دیا کہ بھائی جو مغرب والے ہیں وہی سب کچھ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے، اور اس کو تسلیم کر لینا ہے. اور یہی اصل میں جو آج غالب سوچ ہے وہ اسی طبقے کی ہے کہ مغرب کی بات تو 100% صحیح ہے، اس میں ہم جس حد تک اسلام کو جوڑ سکیں تو وہ بہت اچھا ہے. یہاں اسلام اور اس کی سوچ میں کوئی وہ ٹکراؤ ہوتا ہے، ہم اسلام میں تعویل کر کے اس کو جو ہے وہ فٹ کر دیں گے کہ دونوں اسی طرح سے ایک ہی جگہ پہ. مگر اصل جو ہے وہ مغرب کی سوچ ہے، اور قرآن جو ہے اس کو ہم حسب ضرورت ایڈجسٹ کر لیں گے. تو یہ تو ایک فرقہ ہے. اور دوسرا فرقہ دیوبند کا ہوا، اور یہ دیوبند والے جو ہیں وہ انہوں نے ایک پریکٹیکل ججمنٹ کیا، یعنی انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم مغرب سے نبرد آزما نہیں ہو سکتے ہیں ان کے میدان پہ. اس وقت ہم اپنے آپ کو ایک بند قلعے میں محفوظ کر لیں، دین کو اپنے محفوظ رکھیں اور اپنی طاقت کو بڑھائیں، اور جب موقع ہوگا تو ہم وار کریں گے. یہ ان کا وہ نہیں تھا کہ ہم بند ہو کے اپنے آپ کو الگ رکھیں میدان کارزار سے، بلکہ یہ تھا کہ انہوں نے جائزہ لیا کہ اس وقت ہمارے پاس اس کی طاقت نہیں ہے. اور جو اصل کام تھا جو ندوہ والوں نے کیا وہ موقف صحیح تھا. انہوں نے کہا کہ ہم جو دین کے اصول ہیں ان پہ تو ہم کوئی ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکیں گے، ادھر سے ادھر اس کی میں اجازت نہیں دیں گے کسی طرح کی. اور جو فروع ہیں اس میں ہم بہت وسعت اختیار کریں گے، اور اس میں ہم بالکل ٹھیک ہے مغرب سے جو لینا ہے وہ لے لو، اس سے کوئی اعتراض نہیں، اور یہ صحیح سوچ ہے. مگر اب امت میں جو سب سے بڑا طبقہ ہے وہ تو سر سید والوں کا ہے، اور جو دوسرا طبقہ ہے بڑا وہ دیوبند والوں کا ہے. ندوہ والی سوچ جو ہے وہ تقریباً ناپید ہے، حالانکہ اصل وہی ہے اور ابھی بھی راستہ وہی ہے نجات کا. تو اب جو دیوبند والی سوچ تھی انہوں نے اپنا آپ کو محفوظ تو کر لیا اور دین کو محفوظ کر لیا، مگر جو کام کرنے کا تھا کہ اس علم کے ذریعے سے موجودہ مسائل کو حل کیا جائے، اور یہ کہ مغربی فکر کو سمجھا جائے اور اس کو اپنے میدان پہ شکست دی جائے، یہ آج کرنے کا کام ہے. اور اس کو کرنے کے لیے ایک بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دائرے سے نکلیں، مغربی علوم کو سیکھیں اور ان کو سمجھیں اور ان کے نقص سمجھیں، اور پھر اس کو دکھلائیں کہ یہ مغرب والے یہ کہتے ہیں اور اصل اسلام یہ کہتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ برتر ہے. جس طرح سے مدرسے میں سکھلایا جاتا ہے کہ چاروں مذاہب کی مسئلہ بیان کریں اور پھر امام ابو حنیفہ کے قول کی برتری کو ثابت کریں،
یہ کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ غلط بات ہے، ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ جو اصل بات ہے وہ یہ کہنا ہے کہ مغربی فقہا کے علوم کے اس مسئلے کے بارے میں ان کی آراء کو پیش کریں اور اسلام کی نظریے کو پیش کریں، پھر اسلام کی بطریقے سے یہ کرنے کا کام ہے۔ تو ہر مسئلے کے بارے میں مغربی علماء کی رائے ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ، مگر ہم ان کو جانتے ہی نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ سب، اور یہ اور چنانچہ ساری دنیا کہتی ہے کہ ہم لوگ جاہل ہیں، اور کہتے ہیں یعنی ماڈرن مسئلے سے آپ نبرد آزما ہی نہیں ہو سکتے ہیں، میدان میں اتر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اب اس کو جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ تو اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اصل مغربی علوم کو سمجھنا اور اس کو اس گہرائی میں سمجھنا، جیسا کہ ضروری ہے کہ بھئی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈیکارٹ نے کیا کہا اور ہیوم نے کیا کہا اور ہیگل نے کیا کہا، اسپینوزا نے کیا کہا، اور ان کے ارتقاء جو پچھلے 300 سال میں ہوا ہے خیالی، اور کہاں سے کہاں، یہ ایک زندگی بھر کا کام ہے، اور یہ کچھ لوگوں نے کیا بھی ہے، اور پھر وہ لوگ، علامہ اقبال نے بھی کیا تھا، یہ کافی گہرائی میں گیا تھا، اور اس کے آگے علامہ اقبال کے زمانے سے 100 سال گزر چکے ہیں، اس میں جو ہے وہ 100 سال اور بھی ترقی ہوئے ان کے فلاسفہ نے، تو آج بھی ہیں، یہ جاوید اکبر انصاری ہیں، کافی اچھی طرح سے مغربی علوم کو سمجھتے ہیں، مگر اب ان لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیے، ہم ہمارے طالب علم بنیں، اور پھر یہ پوری گہرائی میں اس بات کو سمجھیں، اور پھر ان کو ان کے میدان پہ شکست دیں۔ تو یہ کام ہو سکتا ہے، مگر یہ ایک زندگی اس کے لیے درکار ہے، جو یعنی یہ دونوں کام نہیں کیے جا سکتے ہیں کہ وہ ایک زندگی اپنے علوم کو سیکھنے کے لیے چاہیے اور ایک زندگی ان کے علوم کو سیکھنے چاہیے۔ اب ہم اپنے علوم بھی سیکھیں اور ان کے علوم بھی گہرائی میں سیکھیں، یہ نہیں ہے کہ عام مقلد کے طور پہ ان کے سیکھیں، جا کے ہم پی ایچ ڈی کر لیں اکنامکس میں، اس سے وہ کام نہیں بنے گا جو کہ درکار ہے، کیونکہ وہ تو ایک تقلیدی علم ہے جو ہم سیکھ لیں گے کہ بھائی وہ یہ کہتے ہیں اور یہ ہم نے سیکھ لیا، مگر یہ کہ اس پہ حملہ کرنے کے لیے یعنی ایک جس طرح سے ایک مجتہد کا علم ہوتا ہے کہ وہ ایک ہوتا ہے تقلیدی علم کے، مدرسے کے طالب علم جو ہے وہ سیکھتا ہے، ہاں اگر امام ابو حنیفہ یہ رائے یہ کہاں سے آئی، اور یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ امام ابو حنیفہ کی اور امام شافعی کی رائے کے جائزہ لیں، یہ طلباء کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر یعنی ہم محاکمہ کریں امام شافعی کا اور امام ابو حنیفہ کا، کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے، مگر اس کے لیے بہت گہرے علم کی ضرورت ہے، جو کہ یعنی ایک زندگی بھر کے مطالعے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ کام کہ ہم مغربی علوم کا محاکمہ کریں، یہ عام طور پہ ہمارے یعنی لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، اور جو کرے گا پھر وہ یعنی وہ مغربی علوم ہی میں زندگی گزارے گا، اور یہ ہے بہت گندے تو کون آدمی اپنے کچرے میں اس زندگی صرف کرے۔ تو اب یہ ایک بہت بڑا معمہ ہے کہ ایک طرف وہ کام جو ہمیں کرنا ہے مقابلہ کا، اس کے لیے ایک زندگی چاہیے، اور اس کے نہیں کریں گے تو ہم پھر پیچھے رہ جائیں گے۔ اس کا ایک حل، یعنی اس مسئلے میں بہت دیر تک الجھا رہا، تو اس کا ایک حل سمجھ میں مجھے آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو مغربی علوم کا محاکمہ اور ان کا مقابلہ اور ان کے رد ہے، یہ دو سطح پہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہ سطح ہے کہ یعنی مغربی پہلوان اپنے علم میں یعنی جو گہرے ہیں ان سے مقابلہ کرنا، یعنی ان کے پہلوانوں سے، پوپ سے مقابلہ کرنا، اور ان کے جو یعنی بڑے بڑے علماء ان سے مقابلہ، اس کے لیے تو ہمیں جاوید اکبر انصاری اور اس میں بہت سے آدمی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میدان خالی ہے، الحمدللہ کافی سارے لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، یعنی میرے خیال میں 100-200 تو ہوں گے، اور ان کو ہم جانتے ہیں، مگر
ان لوگوں نے پھر ایک عمر گزاری ہے مغربی علوم سیکھنے میں اور کر سکتے ہیں. اس میں سے بھی یعنی جو آدمی یعنی عمر گزارتا ہے اس میں سے سب سے بڑا خطرہ یہی ہے جس کی وجہ سے دیوبند کے علماء نے اس کو منع کر دیا تھا کہ اس میں سے 90% یا 99% تو مغلوب ہو جاتے ہیں. وہ 1% ہی بچتا ہے جو اس کے یعنی مغلوب نہ ہو اور اس کو اثر کو قبول نہ کرے اور اس پہ پھر اتنا درجے کا اجتہاد پیدا کر لے کہ اس سے اس کا مقابلہ کر سکے. اقبال کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ مجھے ابراہیم کی طرح سے، مجھے شعر نہیں یاد رہا، آگ میں گزارا گیا اور مجھے میرے لیے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ مغربی علوم ایک آگ ہے، اس کے اندر سے گزر کے صاف نکل آنا بہت مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ جس کو نصیب کرے. تو اس لیے یہ کسی کو میں مشورہ نہیں دوں گا کہ جا کے آپ مغربی علوم سیکھیں تاکہ آپ اس کا محاکمہ کر سکیں، اس میں یعنی اس پہ مجتہد کا درجہ پیدا کر کے پھر اس کا محاکمہ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. عام آدمی کے لیے بالکل ہی یعنی ریکمینڈڈ نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی یہ کرے. اور علماء کو بھی میں یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ یہ کریں. آپ کرنے کے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف یہ کرنا ضروری ہے، دوسرا طرف کر نہیں سکتے، یہ تو بڑا مشکل ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں مغرب سے جا کے ان کے میدان پہ ان سے مقابلہ کرنا نہیں ہے. دراصل جو مسئلہ ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ یہ جو مغربی علوم ہیں ان کی پرچھائی جو ہے وہ ساری دنیا پہ پھیلی ہوئی ہے. اس میں جو گندگی ہے وہ ان کی ساری کتابوں میں اس کی جھلک ہے. جو ان کے گہرے گہرے فلاسفہ نے بات کی وہ تو ان کے لوگ بھی نہیں سمجھتے ہیں. مثلاً آئنسٹائن نے ایٹم بم بنایا تو کیا سارے اہل مغرب جانتے ہیں کہ ایٹم کیم بنا ہے؟ نہیں، کسی کو نہیں پتہ. یعنی 99% کو نہیں پتہ کہ آئنسٹائن نے کیا کام کیا تھا. اور یعنی ایک عامیت جس طرح سے وہ جانتے ہیں اس طرح سے ہم جانتے ہیں. تو جو عام آدمی ہے مغرب کا وہ نہ ان کے فلاسفہ کو سمجھتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، وہ بھی اپنے فلاسفہ کو ہی نہیں سمجھتا ہے. بس اس کی ایک یعنی جو اس کی پرچھائی پڑتی ہے وہ بہت ہلکی اور معمولی ہے. اسی طرح سے ہمارے لوگوں پہ وہ جو گہرا زہر ہے اس کا ایک ہلکا سا پرچھائی پڑی ہے. تو اس کے جو موٹی موٹی باتیں ہیں اس کا تجزیہ کر کے اس کا رد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. مگر سمجھنے کی بات ہے کہ وہ دعویٰ کیا ہے ان کا، جو یعنی ایک تو گہرا دعویٰ ہے جو دلائل اور ایک ہلکی بات ہے جو عام ذہنوں میں پھیل گئی ہے. تو وہ عام بات سمجھنا جو وہ کہہ رہے ہیں اور اس کو رد کرنا یہ آسان ہے. مثلاً ہمارے ہی ملک میں ایک خاتون ہے جو ڈاکٹر تھی ساری زندگی، یعنی بڑی عمر تک ڈاکٹری کی. پھر انہوں نے جا کے 1 سال ہارورڈ میں فلسفہ پڑھا. فلسفہ کیا تھا؟ بائیو ایتھکس کہتے ہیں اس کو، کہ میڈیکل لائن میں بہت سارے کیا کہتے ہیں ایتھکس کو، اخلاقیات نہیں، دراصل ہمارے یہاں اس کو یعنی ہمارے یہاں شرعی مسائل پیدا ہوتے ہیں. سمپل سی بات یہ ہے کہ ایک آدمی ایک وہ ہے مسائل یعنی شرعی مسائل. وہ ایک آدمی ہے وہ موت کے قریب ہے اور وہ وینٹیلیٹر پہ ہے. تو اب اس کو وینٹیلیٹر اتار دیں گے تو یہ قتل شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مرسی کلنگ نہیں ہے، مرسی کلنگ تو بہت دور کی بات ہے. یہ تو ہر دوسرے دن آپ کا جو ہے وہ باپ ماں دادا جو ہے وہ بوڑھا ہے، اس کو ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، اس کو لائف سپورٹ پہ ڈالا ہوا ہے، اس کا خون جو ہے وہ بدل رہے ہیں اور اس کو سانس جو ہے وہ مشین کے ذریعے سے دی جا رہی ہے. تو اب یہ فیصلہ کرنا کہ کیا علاج اس کو چھوڑ دیا جائے تو کیا یہ قتل میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا، اور کس وقت ہم فیصلہ کریں کہ یہ آدمی اب موت ہو گیا ہے، اس کی حکم ہوگا کہ یہ مردہ ہے. اب تو ایسا ہے کہ آپ کسی بھی آدمی کو کتنی بھی دیر چاہیں زندہ رکھ سکتے ہیں. اس کا دل دھڑکتا رہے گا، خون گردش کرتا رہے گا، سانس لیتا رہے گا.
کیونکہ مشینیں ہیں ان کے پاس یہ سب کروانے کی. اب وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے. اس قسم کے بے شمار مسائل ہیں. ایک آدمی کہے کہ مجھے میرا بچہ ہے اور اس کو ایک بہت سخت علاج ہے، وہ کہتا ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں اس کے لیے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتے ہیں، اور دوا میں نہیں لوں گا. ہم کس حد تک اس کو مجبور کر سکتے ہیں کہ اس کو دوا دی جائے؟ اور یعنی ایک یہ ہمیں 100% خبر ہے کہ دوا سبب ہے کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی شک ہو سکتا ہے. اینی وے یہ پورا ایک میدان ہے بایو ایتھکس کا. اور وہ اگر مر رہا ہے تو ہم اس کو بتلائیں کہ تمہاری موت ہونے والی ہے، تم کلمہ پڑھ لو، یا اس کو تسلی دینے کی کوشش کریں. یہ سارے شریعت کے مسائل ہیں. اس میں ہمارے پاس بہت ساری مواد ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم خالی ہیں. مگر وہ بایو ایتھکس گئی ہارورڈ سے پڑھنے. ہارورڈ میں انہوں نے یہودی کیا کہتے ہیں، عیسائی کیا کہتے ہیں، مسلمان کیا کہتے ہیں، اور ماڈرنس کیا کہتے ہیں، ساری چیزیں ان کو پڑھائی ہیں. مگر ایک سال میں کتنا پڑھ سکتا ہے انسان؟ بہرحال اب وہ آ کے انہوں نے یہاں ایک ادارہ قائم کیا ہے جو بایو ایتھکس پڑھاتا ہے. سارے ڈاکٹر جا کے ان سے سیکھتے ہیں اور پھر آ کے اس پہ عمل کرتے ہیں. اس میں ان کے پاس 4 قواعد ہیں موٹے موٹے، جو اسلام کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں یہ مجھے نہیں پتہ. میرے خیال میں زیادہ مطابقت نہیں رکھتے ہیں، مگر بہرحال انہوں نے اپنی عقل سے نکالے ہیں. اور دراصل یہی بات ہے کہ ان کے ہاں جو ہے وہ سارے قاعدے جو ہے وہ عقل ہی سے نکالنے ہیں، وہی کی تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. تو اب یہ وہ میدان ہے جس میں ہمیں آنا چاہیے. مگر جب ہم اس میدان میں نہیں آئے ہیں لوگ، کچھ لوگوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں، مگر یعنی اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہارورڈ سے سیکھ رہے ہیں کہ یہ مسائل کس طرح سے حل کرنا چاہیے. اور بہت کم ہیں جو اسلامی اس کے بارے میں کیا حکم ہے وہ اس کو جانتے بھی ہیں. اور جاننے کے علاوہ یہ مقابلہ کر کے دکھانا کہ یہ اسلامی حکم یہ ہے اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں اور ہمارا حکم جو ہے اس میں یہ فائدہ ہے اور ان کے حکم میں یہ نقصان ہے، یہ کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا، حالانکہ کیا جا سکتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اس میں یعنی یہ سارے قصہ سنانے میں میرا مقصد یہ تھا کہ یہ جو خاتون ہیں جو یہ کورس پڑھا رہے ہیں، ان کی معلومات بہت سطحی ہیں. 1 سال میں آدمی زیادہ نہیں سیکھ سکتا. تو وہ جو اور اسی طرح سے ہمارے جو عوام الناس ہے، اس میں جو ان کی جو مغرب کے فلسفہ ہے، یہ کو ان میں سے کوئی آئنسٹائن نہیں سمجھتا، مگر سب مرعوب ہیں آئنسٹائن سے. اور اسی طرح سے کوئی مغرب کے فلسفہ کو نہیں سمجھتا، مگر وہ اس کے جو اثرات ہیں وہ سب ذہنوں تک پہنچے ہوئے ہیں. تو اب وہ جو حل کی بات ہے، ایک چیز ہوتی ہے ایک گاڑی بنی ہوئی ہے، اس کو جو ہے وہ اس کے سارے کل پرزوں کو سمجھنا، یہ بہت گہرا علم ہے. ایک یہ ہے کہ گاڑی کو چلانا سیکھنا، یہ بہت معمولی چیز ہے، ہر آدمی سیکھ سکتا ہے. تو جس درجے میں ہمیں مغرب کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے وہ بہت معمولی درجہ ہے، اور اس کا مقابلہ آج کی یعنی جو ہمارے علماء ہیں آج اس وقت اسی علم کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس میں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ مغرب کے افکار کیا ہیں، ان کی جو موٹی موٹی قدریں ہیں وہ کیا ہیں، ان کے جو موٹے موٹے خیالات ہیں وہ کیا ہیں. اس کو سیکھنے میں میرا خیال ہے کہ 1 سال کا کورس یا 2 سال کے کورس میں اس چیز کو کور کیا جا سکتا ہے کہ مغرب کے خیالات کیا ہیں. اور یہ سید ابوالحسن علی ندوی نے جو کام کیا ہے وہ اچھا خاصا تسلی بخش ہے. اسی کو پڑھ لینے سے آدمی کی کافی تیاری ہو جاتی ہے. یعنی یہ کام کیا ہوا ہے مگر اس کی اہمیت نہیں پتہ ہے. ابھی جیسے اسلامی ممالک میں مغربی اور اسلام کی کشمکش جو ہے اور جنگ جو ہے، یہ دراصل جو اس کا جو مسئلہ ہے، جو اصل یہ کیوں انہوں نے لکھی، اس لیے کہ وہ جو غلط افکار ہیں جو آ گئے ہیں اس کی نشاندہی ہو سکے کہ مغرب والے کس طرح سے سوچتے ہیں. تو سب سے پہلے میں اس کی ابتدا اس طرح سے کروں گا کہ میں کہتا ہوں کہ مغرب والوں کا دعویٰ ہے کہ انسان نے سب سے پہلے سوچنا شروع کیا 16ویں صدی میں یورپ میں، اور اس سے پہلے سب انسان عقل سے محروم تھے.
اور ایک یعنی جو ان کا خیال ہے کہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک تو سپرسٹیشن ہوتا ہے، جہالت ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہاں جو آباء و اجداد ہم جو کرتے ہیں وہی ہم کو بھی کرنا ہے. یہ فکر ساری دنیا میں تھی. تو اس کا یعنی بہت خوبصورت بیان ہے قرآن میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ ما تعبدون قالوا علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. تو یہ بہت ایک قیمتی چیز ہے. اب یہ اس میں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ ہمارے آباء اجداد پرانے زمانے سے ایسا ہی کرتے آئے ہیں. تو انہوں نے اس کی پھر عقلی دلائل دیے کہ کیا یہ عقل کے مطابق ہے تمہاری بات جو تم کرتے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے، مگر بس یہی ہمارے طریقے ہیں. تو گویا ان کو وہ یہی کہہ رہے ہیں مغرب والے کہ ساری دنیا میں یہی سوچ تھی صرف کہ وہ بس جیسے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں ویسے ہی ہم کرتے آئیں گے. اور پہلی مرتبہ ہم نے اس کے خلاف کیا. ہم نے کہا کہ ذرا اپنی عقل لگا کے سوچو. تو دراصل تو اس کے بعد پھر ساری دنیا اندھیرے میں تھی اور روشنی جو ہے وہ ہم نے پیدا کی. اور پھر جب ہم نے عقل کی روشنی میں سوچنا سیکھا تو پھر ہم بہت حیرت انگیز ترقی کر گئے، اور ایسی ترقی ہم نے کی جیسی دنیا میں کسی نے نہیں کی تھی. اور ہر میدان میں ہم نے زبردست ترقی کی، اور ہم نے جو ہے وہ سائنسی ترقی کی اور سیاست میں ترقی کی، اور ہم نے اپنے معاشرے کو اچھا بنا دیا، ہم نے انسان کو اچھا بنا دیا. تو ہر میدان میں ہم نے کامیابی حاصل کی اور ساری دنیا کو بہت پیچھے چھوڑ دیا. اور جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہم بہت آگے بڑھ گئے ہیں، ساری دنیا بہت پیچھے رہ گئی ہے، سویلائزیشن، تہذیب، تمدن صرف ہمارے پاس ہے، باقی سارے لوگ جنگلی ہیں، تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو بھی ساری دنیا کو اپنے اس علم سے مستفید کرنا چاہیے. چنانچہ ہم اپنے علم کی روشنی کو لے کر ساری دنیا میں پھیل گئے، اور افریقہ کے جنگلوں میں بھی پھرے، اور ایشیا میں بھی پھرے، اور ہم نے ہر قسم کی تکلیف اور صعوبت برداشت کی تاکہ یہ جو ہمارا علم ہے اس سے ساری دنیا مستفید ہو. تو یہ ان کا کہنا ہے، یہ ان کا بیانیہ ہے. اور یہ بیانیہ میں نہیں، اس کو تسلیم کیا جاتا ہے ساری دنیا میں. جو لوگ اس کو نہیں تسلیم کرتے وہ بھی اس کا کوئی وہ نہیں کر سکتے، اس کا رد نہیں کر سکتے، اس سے انکار نہیں کر سکتے. تو جو لوگ تسلیم کرتے ہیں ان کو تو یہ سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جو ہے یہ بنیاد ہے. جو بھی آدمی مغربی طرز سے پڑھتا ہے اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے. تو اب اس سے ہم کیسے اس سے دل سے، اور اگر کوئی یہ نکالتا ہے تو پھر وہ جو ہماری وہ جو تبلیغ مسلمانوں کی موجودہ پستی کی واحد اولاد، اس سے یہ یعنی خالصتاً ٹکراتی ہے. وہ بالکل اسی طرح سے شروع ہوتا ہے کہ ساری دنیا اندھیرے میں تھی اور وہی کی روشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور پھر وہ روشنی ساری دنیا میں پھیل گئی. تو وہ ان کا، ہمارا تو یہ کہنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ساری دنیا تاریکی میں تھے، اور 16ویں صدی میں علم کا سورج جو ہے وہ مغرب میں طلوع ہوا. اب اس کا ہم کیا جواب دیں گے؟ جو ان سے ہمیں بحث نہیں کرنی. سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ان سے نہیں بحث کرنی ہے. ہمیں ان لوگوں کو یہ بات سمجھانی ہے جو مسلمان ہیں اور جو مغرب میں پڑھے ہوئے ہیں، اور پھر ان کو یہ کسی نے ایکچولی لکھ کے یہ نہیں بتلایا ہے. جس طرح سے ہمیں بھی جو وہ مسلمانوں کے موجودہ پستی کا واحد اولاد ہے، اس کا جو پہلا پیراگراف ہے وہ عموماً ہمیں کوئی سمجھاتا نہیں ہے کہ اس طرح سے ہے، بلکہ وہ ہمارے اسلام کی تعلیمات میں یعنی بنیاد پہ ہے. تو ہم یعنی اس کو یہ خود ہی سمجھ لیتے ہیں. تو اسی طرح سے مغربی تعلیمات دیکھیں. بات یہ ہے کہ اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. آپ ایک بچہ ہے جو
چھ سال کا ہوتا ہے تو وہ اسکول میں داخلہ لیتا ہے تو وہ سارا انگریزی پڑھ رہا ہے، ساری کتابیں انگریزوں سے آئی ہوئی ہیں، اس کی اردو کی کتاب بھی لنڈن میں چھپ کے آتی ہے، اور بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، یعنی یہ 20 سال تک وہ وہی مضامین پڑھتا رہتا ہے جو مغرب میں ایجاد ہوئے۔ اب اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مغرب والوں نے ساری کی عقل میں ہو، تو پہلے ہی سے پتہ ہے، اس نے کوئی اس کے علاوہ کوئی عقل کی چیز دیکھی نہیں اپنی زندگی میں۔ اب اس کو ہم کیسے سمجھائیں گے کہ یہ جو مغرب والے کیا جو دعویٰ ہے ان کو، اس کو یعنی لکھ کے بتلانے کی ضرورت نہیں کہ ساری عقل کی چیزیں مغرب نے بنائی ہیں، بلکہ اس کی ساری تعلیم ہی اس کی دلیل ہے، بین دلیل ہے۔ اب ہم اس کے خلاف کیسے کام کریں؟ کیونکہ جو آدمی یہ بلیو کرتا ہے وہ اس کا اسلام تو آلریڈی آدھا ہو گیا، اگر اس سے کم نہیں ہو۔ جس کا ایمان یعنی برقرار رکھ سکے اس تعلیم میں، وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ تو اب اس سے ہمیں دفاع کرنا ہے۔ اب یہ ایک موٹی سی بات ہے، اس میں کوئی دقیق فلسفہ نہیں ہے۔ تو اب اس کو کہتے ہیں کہ یہ ان کا بیانیہ ہے، جس کو نیریٹو کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اس کی کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی ہمیں اپنا بیانیہ۔ ہمیں اب ایک ساری کی ساری تاریخ جو پچھلے 300 سال کی لکھی ہے، یہ اہل مغرب نے لکھی ہے۔ تو جو فاتح ہوتا ہے وہ ہمیشہ تاریخ جو ہے وہ اپنے نقطۂ نگاہ سے لکھا ہے۔ تو جو مفتوح قوم ہے اس کے نظریے سے کیا ہوا وہ کسی نے لکھا ہی نہیں۔ تو یہ سب سے اہم ضرورت ہے اس وقت، جس کا ابتدائی خاکہ سید ابو الحسن علی ندوی کی کتاب میں مل جاتا ہے، اور یہی کہ اس مسلمانوں کا عروج اور زوال اور ساری دنیا پہ اس کا اثر۔ یہ کتاب جو ہے یہ یعنی ابتدا ہے، الف بے ہے، جو بنیاد ہے کہ ہم بتلائیں کہ دنیا میں کیا ہوا، بجائے اس کے کہ ان سے سنیں۔ تو جب وہ بتلاتے ہیں تو وہ تو یہی بتلائیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ ہم بہادر تھے اور ہم دلیر تھے، اور ہماری دلیری کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، ہمارے ہتھیاروں کا ہم ہے کوئی ہمارے مثل، ہے کوئی ہمارے برابر کا، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ تو ہم اب اس کے خلاف کوئی ہمارے پاس بیانیہ ہی نہیں۔ یہ سب سے اہم بات ہے کہ پچھلے 300 سال کی تاریخ جو کہ مغرب کے عروج کی تاریخ ہے، اس کو اسلام کے نظریے سے پیش کیا جائے۔ اب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو خلافت راشدہ کے آگے جاتا ہی نہیں، معاملہ وہیں پہ سوئی اٹکی ہوئی ہے۔ تو خلافت راشدہ میں ٹھیک ہے آپ نے بہت بڑے کارنامے کر لیے ہوں گے، مگر پچھلے 300 سال میں کیا ہوا اس کے بارے میں کوئی ہمیں کچھ بتلاتا نہیں۔ جب تک ہم پچھلے 300 سال کی تاریخ از سر نو نہیں لکھیں گے، اور ان کے اس دعوے کو بھی انہوں نے ساری دنیا میں جا کے اپنے علم کا نور پھیلایا، اس کے خلاف ہم کوئی بیانیہ نہیں لے کے آئیں گے، تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس کی میں کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ ابتدا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سارے لوگ جانتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے یہاں ڈارک ایجز تھیں، مڈل ایجز تھیں، ہمارے یہاں تاریکی کا دور تھا، جہالت کا دور تھا، پھر اچانک 16ویں صدی میں علم کا سورج طلوع ہوا۔ تو آخر اس کی کیا محرک تھا، کون سے عوامل تھے جس کے ذریعے سے یہ سورج طلوع ہوا؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ خود بخود آ گیا، اچانک ہی اندھیرا روشنی میں بدل گیا، کوئی وہی لے کے نہیں آیا کوئی کہ۔ تو یہ کیسے ہوا اس کے بارے میں سمجھ، کیونکہ یہ بتلاتے نہیں ہیں نا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو فاتح کی تاریخ ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں چھپا دی جاتی ہیں جو اس کے خلاف جاتی ہیں، اور وہی چیزوں کو بڑھایا جاتا ہے جو وہ ان کے حق میں ہوں۔ تو کسی کو معلوم ہے کہ ان کے یہاں یہ روشنی کیسے آئی، علم کی روشنی؟ بعض جو سائنس کی کتابوں میں پڑھا ہے، یونانیوں کی کتابیں جو انہوں نے، یہ بھی ان کا بیانیہ ہے، یہ بہت اہم بیانیہ ہے، اور اس کو سوچنے کی یہ ان کا بیانیہ ہے کہ ہمارے یونانی آباء و اجداد تھے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا علم کا ذخیرہ تیار کیا تھا، اور وہ ہمارے ہاتھ آیا تو ہم نے پھر اس کو ابتدا بنیاد بنایا اور اس پہ ترقی کی۔ یہ ان کا بیانیہ ہے کہ مگر اب اس میں وہ ان کا ہاتھ کیسے آیا؟ وہ جو یونانی علوم کا خزینہ تھا وہ ان کے ہاتھ لگا کیسے؟ محمد رشید کے دور میں جو یونانی علوم کا ترجمہ ہوا،
وہ تو ہمارے پاس پہنچے. لیکن پھر وہاں سے ان کے پاس یہ بات صحیح ہے مگر یہ بات بتلاتے نہیں ہیں نا. بتلاتے ہیں. سب بات دراصل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جو صلیبی جنگیں ہوئیں یہ 1200 تقریباً کسی زمانے میں ہوئی. تو اس زمانے میں پہلی مرتبہ اہل مغرب کا رابطہ ہوا مسلمان دنیا سے. تو ساری کتابیں پتہ ہے کہ وہ لوگ جنگلی لوگ تھے، وحشی تھے، اور مسلمانوں کی تہذیب و تمدن ان کے سامنے جس طرح سے آج مسلمان لنڈن چلا جائے اور نیو یارک چلا جائے تو اس کی آنکھیں چمک جاتی ہیں، اسی طرح سے وہ جب مسلمان ممالک میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے، بہت مرعوب ہے. اور وہاں سے پھر کتابیں لے کے گئے. اور جو اصل ہوا کام وہ یہ کہ ہماری جو اندلس کی تہذیب تھی وہ بہت ہی ایڈوانس، اپنے زمانے کی سب سے زیادہ ایڈوانس تہذیب تھی. انہوں نے ایسے ایسے کارنامے کیے تھے کہ آج تک اس کی پتہ نہیں ہے. اس میں ان کے آتا ہے کہ انہوں نے پانی سے چلنے سے وہ ایسی یعنی وہ گھڑیال بنائے تھے جو پانی کے بہنے کی وجہ سے چلتے رہتے تھے اور وقت کا بالکل یعنی ایسا ایکوریٹ حساب دیتے تھے کہ اس کے بعد پھر سوئٹزرلینڈ میں بہت زمانے بعد ماڈرن زمانے میں اتنی ایکوریسی کی گھڑیاں بنی. اور آج بھی اس کے اصول کیا تھے، کس طرح سے بنائے تھے، کسی کو نہیں پتہ، یعنی وہ ایک لاسٹ آرٹ ہو گیا. تو ایک نہیں، اس قسم کے ان کے پاس یعنی ہزاروں چیزیں تھیں، ٹیکنالوجی تھی. ان کے ایک کتاب ہے، اس کا نام عربی میں مجھے اب یاد نہیں ہے، اس کو بک آف 1000 الجزری کی ہے شاید، خیر بک آف 1000 انوینشنز. اس نے 1000 انوینشنز جو بیسیکلی ٹیکنالوجی ہوتی ہے کہ گھڑی کیسے بنائی جاتی ہے اور وہ پلی کیسے بنائی جاتی ہے اور بہت ساری 1000 چیزوں کا اس نے. اور یہ ساری چیزیں اچھا تو ہوا یہ کہ جو ابن خلدون نے ایک تاریخ کا اصول بتلایا ہے کہ ایک تہذیب جو ہے وہ جوان ہوتی ہے، جنگلی ہوتی ہے، جنگجو ہوتی ہے، اور وہ پھر چونکہ ان کے اندر جوانی کا جوش ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، تو وہ جا کے غالب آ جاتے ہیں پرانی تہذیبوں سے جو اپنی بڑھاپے میں ہوتی ہیں اور تعیش میں مبتلا ہو جاتی ہیں. اور پھر تو بالکل ایسے ہی ہوا کہ الاندلس کی تہذیب جو ہے وہ 700 سال پرانی تھی، اور یعنی ابھی مغرب کی تہذیب 300 سال ہوا ہے اس کو. تو وہ بالکل ہی عیش میں مبتلا ہو گئے. آخری زمانے میں ان کا پڑھیں تو اصل میں وہاں پہ بربر وہ افریقہ میں تھے اور وہ کافی ان سے بیکورڈ تھے. جب ان کو عیسائیوں سے لڑنا ہوتا تو وہ ان کو بلا لیتے تھے کہ آپ آ کے لڑ لیں ہمارے. انہوں لڑنے کا سارے اصول بھول گئے تھے. اور ایک کسی نے ہمارے وہ افسانہ نگار نے لکھا ہے، مگر یہ حقیقت ہی ہے کہ وہ جب وہ بادشاہ نے آخری جنگ میں اس نے پیغام بھیجا کہ اچھا میں کل ہم لوگ جنگ لے کے آ رہے ہیں، تو انہوں نے تو بادشاہ کے دربار میں شاعر اٹھے، انہوں نے کہا کہ ہم کل میدان میں یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور بڑی بڑی شاعری شاعری کی کہ ہم ایسے مجاہد ہیں، ویسے مجاہد ہیں. اور وہاں بربر کا ایک سفیر آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ جنگیں اس طرح سے نہیں جیتی جاتی ہیں، بلکہ سیف سے، قلم سے نہیں سیف سے جیتی جاتی ہیں. تو یہ اس وقت وہ لوگ بھول چکے تھے کہ جنگیں قلم سے نہیں بلکہ. تو ہاں ایکچولی وہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں تو کافی وہاں جو عثمانیوں کا جو وہ ہے نا ایک وہاں میوزیم ہے، اس میں حضرت علی کی تلوار پہنچی ہوئی پڑی ہوئی، اور تو جو ہمارے اور پرانے تلواریں ہیں، تو پرانی تلواریں بس ایک دستہ ہوتا ہے اور ایک تلوار ہوتی ہے. پھر جو آگے جائے نا تو اس تلوار پہ جو ہر قسم کے ہیرے جواہرات نصب ہیں، تو ہم وہ ہیرے جواہرات تلوار پہ لگا کے کون لڑے گا. تو یہ اصل مسئلہ ہوا کہ تو وہ جب تہذیب تنزل کا شکار ہوئی اور یورپی والے جو ہیں وہ جاہل تھے، جنگلی تھے، جنگجو تھے، وہ غالب آ گئے اور انہوں نے ہماری یعنی الاندلس کو پر پورا فتح کر دیا. اور 1492 میں جو ہے وہ اندلس کا آخری قلعہ فتح ہوا. اور اندلس کے کتب خانوں میں
لاکھوں کے حساب سے کتابیں تھیں اور ساری دنیا کے علوم جمع تھے. تو یہ ساری کتابیں گویا آپ کہیں کہ 16ویں صدی کس چیز کہتے ہیں، 1501 سے 16ویں صدی کا آغاز ہوتا ہے. 1492 میں آخری قلعہ مسلمانوں کا فتح ہوا اور مسلمانوں کو اسپین سے پوری طور سے نکال دیا گیا، اور وہاں عثمانی خلافت کا آغاز تھا. اور وہاں کا جو ایک بہت مشہور کشتی والا تھا، اس نے نہیں طارق بن زیاد تو بہت زمانے پہلے 600 سال پہلے تھا. وہ امیر البحر تھا، وہ امیر البحر تھا عثمانی اس زمانے میں. تو اس نے وہ بادشاہ سے کہتا رہ گیا، تڑپتا رہ گیا کہ ہم لوگ اپنی فوج لا کے جائیں اور کم از کم مسلمانوں کو نکال کے لے آئیں. مگر اس وقت مسلمان جو ہے وہ اور فرنٹس پہ نبرد آزما تھے، تو انہوں نے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی. بہرحال یہ اب باتیں گزری ہو گئی. تو مسلمان کا پورا طور پہ وہاں سے نکل گئے، اور عیسائیوں کے ہاتھ میں یہ کتابیں آ گئیں جو بہت بڑا ذخیرہ تھا. اور مغربی تاریخ دان جو تھوڑی بصیرت رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اگلے 200 سال تک یورپ اسی چیز میں رہا کہ ان کتابوں میں جو علم ہے اس کو ہضم کیسے کیا جائے، کیونکہ ساری ان کی جو پرانی چیزیں تھیں اس سے وہ ٹکراتا تھا. تو اس میں ان کے فرقے بن گئے، اور یہ ان کا یعنی جو کیتھولک چرچ ہے وہ ٹوٹ گیا، کیونکہ وہ یہ جو علم کی لہریں تھیں وہ برداشت نہیں کر سکا. اور سارا کا سارا یعنی 100 سال کی یہ جو انلائٹنمنٹ کہتے ہیں اس کو، تنویر، تحریک تنویر، یہ سارا اسی سے شروع ہوا. اور ایک کتاب ہے ابھی حال میں آئی ہے جس کو کہتے ہیں دی انلائٹنمنٹ قرآن. اس میں اس نے یہ بتلایا کہ وہاں یورپ کے جو بڑے بڑے مفکرین ہیں اس زمانے کے، کیسے انہوں نے قرآن پڑھی اور کیسے اس سے مستفید ہوئے. خاص طور پہ یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کو سنائی تھوڑی دیر پہلے کہ ہاں یعنی مطلب ہاں کہ آباؤنا نہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ. یہاں پہ عقلی دلائل لے کے آباء و اجداد کی جو رسمی بات ہے اس سے انکار کیا جا رہا ہے. یہ بنیاد ہے مغربی سوچ کا کہ جو ہمارے جو اتنے 100 سال سے جو ہمارے بزرگان کہتے آئے ہیں اس سے انکار کیا جائے. اب یہ بہت بڑا ایک بوجھ ہوتا ہے تہذیب کا اس کو. اور کئی لوگوں نے مغرب کے سوچ والوں نے کہا کہ یعنی اب ہم یہاں پہ جو کرنے والے ہیں وہ سارے آباء و اجداد سے جو کچھ بھی انہوں نے کہا اس سے انکار کرنا ہے ہمیں. تو اور اس کے بعد اپنی عقل لگا کے سوچنا ہے. تو یہ عین ہی قرآن کا سبق ہے، اور یہ ہم مسلمانوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اس طرح سے کہ ہر انسان کو اپنی ذات میں دین کو پھر سے زندہ کرنا ہوتا ہے. ہمارے آباء و اجداد نے بتلا دیا، ہم نے قبول کر لیا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس دین کو تک ہمیں خود پہنچنا ہے. اور اس کے بغیر یعنی دین کو جب تک ہم نے پھر اسی لیے جو ایک رسمی دین ہے نا کہ بس آباء و اجداد کا، اس وقت مسلمانوں میں عام طور پہ صرف یہ رسمی دین، تم یہ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد پڑھتے تھے. تم یہ قربانی کیوں کرتے ہو؟ سب لوگ یہی کرتے ہیں، میں بھی یہی کرتا ہوں. یہ حضرت ابراہیم کا قصہ کیوں سناتے ہیں؟ یہ بھی اس لیے کہ سب لوگ سناتے ہیں. مولانا تقی عثمانی کا بھی ایک حال میں کسی نے آواز بھیجا تھا کہ کسی نے وہ حدیث سنائی، یعنی انہوں نے حدیث سے شروع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان بھائی کی میں مدد کر دوں اور یا اس کے لیے محنت کروں، یہ اس سے بہتر ہے کہ 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کروں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے یہ بیان کر لیا، آپ لوگ نے سن لیا، اب آپ لوگ نے سوچ لیا کہ ہاں بہت اچھی حدیث ہے، اگلے خطبے میں سناؤں گا. یہ مولویانہ علم ہے، اس سے وہ کام نہیں بنتا. یہ سن کے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش. مولانا جمشید جو ہمارے تبلیغی بزرگوں میں سے تھے، وہ بتلاتے ہیں کہ وہ مدرسے میں اٹھے، جماعت آئی ہوئی تھی، تو صبح دیکھا کہ ایک
میواتی ہے، رو رہا ہے، کیا ہو گیا تم کو، کیا تکلیف ہے؟ آج وہ میری مسواک گم ہو گئی ہے. نہیں کوئی رونے کی بات ہے، دھونے کی چیز ہے، صبح بازار میں ملتی ہے، لے لینا. نہیں مگر میں ابھی جو وضو میں کر نہیں سکوں گا، تو میرا 70 گنا جو ثواب ہے وہ کہاں جائے گا؟ تو وہ ششدر رہ گئے کہ یہ حدیث میں کتنی بار سنا چکا ہوں، مگر کبھی اس کا اثر میرے دل پہ ایسا نہیں ہوا جیسا کہ میں بس اس کو یعنی ایک کتابی بات ہے. اسی طرح سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں صحابہ کو بیٹھے ہوئے ہیں کہ تم میں سے کون پسند کرے گا کہ میدان بطحا عقیق میں جا کے ایک اونٹ اس کو مل جائے، تو ایک آیت کو پڑھنا ایک اونٹ سے بہتر ہے. اب سوچو یہ بات جو ہے نا، یہ عقل کو نہیں بتلائی جا رہی، یہ دل کو بتلائی جا رہی، کیونکہ ان کے دلوں میں اونٹوں کی محبت رچی بسی ہوئی تھی. اب ہمارے دل میں مثلاً اگر کوئی کہے تمہیں مرسیڈیز سوزوکی پجیرو مل جائے گی، ایک چمکدار میں لے کے آیا ہوں اور میں نے تمہیں ہدیہ کیا، تو ہمارے دل میں خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خوشی ہوگی نا. وہ خوشی اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک آیت پڑھنے سے تمہیں یہ خوشی ہونی چاہیے. اگر اس پہ عمل تو وہ کر کے دکھائے. اگر کوئی آدمی قرآن پڑھا، اس کو دوست کہہ رہے کہ چلو چلو میں ایک مفت گاڑی دے رہا ہوں تمہیں، تو وہ اس کو اس کے رغبت بھی نہ ہو کہ میں اس سے زیادہ اعلیٰ عمل کر رہا ہوں. یہ اس نے اس حدیث کو سمجھ لیا. اب ہم میں سے کوئی اس حدیث کو نہیں سمجھتا. یہ تو ایک یعنی کتابی بات ہو گئی نا ہمارے دین. یہ ہمارے دل میں تو صحابہ سمجھ گئے تھے اس بات کو، اور انہوں نے جو ہے وہ یعنی وہ ایک صحابی کی قصہ ہے نا کہ وہ چڑیا اڑنے میں دیکھ گئے تو انہوں نے پورے باغ کو صدقہ کر دیا کہ اس سے میری 2 رکعت نماز خراب ہو گئی. 2 رکعت نماز دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے. 2 رکعت نماز خراب ہو گئی تو اس کے معنی کہ یہ چیز. اب سوچو ایک باغ جو ہے اس زمانے کا باغ لاکھوں کی چیز ہے، تو لاکھوں کی چیز صدقہ کر دیا کہ اس سے میری 2 رکعت. تو یہ وہ لوگ انہوں نے دل میں، تو یہ وہ اصلی دین ہے. یہ دین جو کتابوں میں ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ دین جو دل میں اتر جائے نا اس کا فائدہ ہے. تو یہ تبلیغ کی محنت سے ہوتا ہے. تو بات اب ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو بات یہی ہے کہ یہ علوم اتنے قیمتی تھے کہ انہوں نے 1000 سال تک مسلمانوں کو عروج تک پہنچا دیا، اور انہی علوم سے مغرب میں روشنی پھیلی. یہ بہت اہم بات ہے. مگر وہ اہل مغرب جو ہے وہ 200 سال سے مسلمانوں سے لڑائی کر رہے تھے. کروزیڈ جو صلیبی جنگیں جو ہیں وہ چل رہی تھیں، تو مسلمانوں سے بغض اور نفرت تھی. تو انہوں نے کیتھولک چرچ نے ایک وہ بنایا سینسرشپ بورڈ، اس کا نام ہے باقاعدہ. چنانچہ ہر کتاب جو چھپتی تھی اس کے اوپر پہلے اس کو چرچ بھیجنا ہوتا تھا، اور وہاں سے وہ اس کی پڑھتے تھے، پھر اس کی تصدیق کرتے تھے. اس پہ اجازت نامہ ملتا تھا کہ اس پہ چھاپ دیا جاتا تھا کہ اچھا اس کو اجازت مل گئی ہے. تو کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یعنی یہ ساری مسلمانوں کی کتابیں ہیں، بہت سی تو انہوں نے جلائی، مگر وہ کہ یہ خیالات سے لوگ دین سے بدعت جائیں گے، تو انہوں نے ہر کتاب کو سینسر کیا. یہ گیلیلیو جو ہے یہ بہت مشہور ہے کہ اس میں یہ تھا نہیں کوپرنکس. ہاں کوپرنکس جو ہے وہ ایک پادری تھا. کون تھا اس کا ایک ساتھی تھا؟ ہاں ابن شاطر. صحیح ہے صحیح. اس کے پاس کتاب تھی ابن شاطر کی. ابن شاطر نے مسلمانوں کی کتابوں کی جمع کیا ہوا تھا وہ اصل، اور اس میں اس نے یہ ساری تھیوریز جو کوپرنکس نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں، اور وہ کوپرنکس کو ریولوشنری مانا جاتا ہے کہ اس نے پوری یعنی سوچ بدل دی یورپ کی.
اور یعنی ایک نئے رخ پہ ڈال دیا. اور اس کا اصل بات یہی تھی کہ دنیا جو ہے وہ سورج کے گرد چکر کاٹتی ہے. ایسا نہیں کہ سورج. اس سے ایک بہت بڑا یعنی ان کے ایک تو دین سے ٹکراؤ ہوا. تو اس نے ابن شادی اچھا اس کا ایک ساتھی تھا، اس کا نام بھی ہے کتابوں میں، جس کو 10 سال تک چرچ نے ایذا دی کیونکہ اس نے کوئی غلط چیز لکھ دی تھی جو مسلمانوں سے آئی تھی. تو اب اس کے سامنے تو چارہ نہیں تھا اس کو یہ کہنا کہ یہ میں نے ابن شاطر سے ترجمہ کیا ہے. اس نے اس کو اپنے ہی طرف لیا. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بے ایمان تھا یا اس کے سامنے یعنی اسی طرح سے زیادہ تر لوگ انہوں نے مسلمانوں سے بے دریغ کاپی کیا مگر کہیں پہ اس کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اس سلسلے کو انہوں نے یونان سے جوڑ دیا. یونان کی کتابیں ان کے پاس نہیں تھی. سارے یونان کی کتابوں کے فلسفوں کے ترجمے عربی میں انہوں نے پڑھے اور وہ ترجمے بھی نہیں تھے. ان کا یہ بھی ایک یعنی دعویٰ رہا کہ مسلمان جو ہے جب مسلمانوں کا تذکرہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ایک پائپ تھے. علوم جو ہے وہ یونانیوں نے بنائے اور پھر مسلمانوں نے اس کو سنبھال لیا اور جوں کا توں ہم تک پہنچا دیا. انہوں نے اس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا. یہ بات بالکل غلط ہے. یونانی علوم تھے اور ہم نے اس پہ بہت ترقی کی اور بہت سارے اس میں مگر وہ ساری چیزوں کو کھا جاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں. اور تو ان کی ایک طریقہ کار ہے جس کو بہت سارے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جو بھی کوئی نئی چیز ہے یا تو وہ یونان سے منسوب کر دیتے ہیں یا اس کے وہاں موجود سے، جیسے کوپرنیکس سے. بیچ میں مسلمانوں کا کوئی بھی کارنامہ ہے اس کو ہضم کر جاتے ہیں. تو اس کو ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے دا تھیفٹ آف ہسٹری، ہسٹری کی چوری، تاریخ کی چوری. تو اب یہ پہلی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ساری دنیا عقل سے آری تھی اور یورپ عقل کا سورج یورپ میں طلوع ہوا، بلکہ یہ ہمارے آباء و اجداد. اچھا بات یہ ہے کہ بلا تحقیق یہ بہت سارے لوگ کہنے والے ہیں کہ ہاں بھائی ساری دنیا میں علوم جو بھی ہیں وہ اسلام سے ہیں، مگر اس طرح سے کہنے سے فائدہ نہیں. اور لوگ کہتے ہیں اچھا یعنی یہ فزکس بھی آپ کی ایجاد ہے. نہیں، جو دعویٰ ہے وہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے کیا کہ ہم نے نہیں کیا. اگر ہم نے اپنے دعوے کو بڑھا دیا کہ ہاں بھائی جو آئنسٹائن نے ایجاد کی وہ بھی مسلمانوں ہی کی اصل ایجاد تھی، تو یہ اس سے پھر نقصان ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں آپ ساری باتیں سے غلط ہیں. اور بہت سارے لوگ یہ کہہ چکے ہیں آلریڈی کہ زیادہ کچھ جو علم ہے، جو انجینئرنگ ہے اور جو نیوکلیئر فزکس ہے، یہ سب مسلمانوں کی کتابوں میں ہے. یا نہیں تو اس کے دوسرے درجے پہ لوگ کہتے ہیں ہمارے علماء نے کس طرف توجہ نہیں دیتی، نہیں ورنہ ہم لوگ بھی اس کو ایجاد کر لیتے. یہ سب غلط باتیں ہیں اور اس کو کرنے سے نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے علماء نے جس رخ پہ کام کیا وہ زیادہ قیمتی تھا. یعنی یہ سب مروبیت دکھلاتا ہے کہ ہمارے علماء اگر راکٹ بنانا چاہتے تو وہ بنا لیتے. تو یہ مروبیت یعنی کہ اصل چیز راکٹ بنانا ہے. ہمارے یعنی کہ ہمارے علماء نے جو کام کیا وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں. تو وہ انہوں نے راکٹ بنایا، انہوں نے پخانہ صاف کیا، اور ہمارے علماء نے جو ہے وہ قیمتی کام کیے. تو جو قیمتی کام ہے وہ اب دیکھیں، یعنی جو ہمارا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ابو جہل، اس کا اپنے معاصرین میں ابو الحکم نام تھا. وہ دنیا کے معاملات میں بہت ہی زیادہ شاطر اور عقل مند اور ذہین مانا جاتا تھا اور تھا، مگر دین کے معاملے میں اندھا تھا، اس لیے اس کو ابو جہل کہا گیا. اور ہم کہیں گے نہیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ فزکس کے بھی ماہرین تھے. تو یہ بات غلط ہے اور دعویٰ کرنا صرف اپنی یہ احساس کمتری کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم مرغوب ہیں ان سے، ہم ان کے علم کو بہت قیمتی سمجھتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کے علم کو کرنا جو ہے بہت قیمتی بات ہے، اور اس لیے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے علماء جو ہیں اس میں میدان میں پیچھے تھے، ہم ان میں خواہ مخواہ وہ صفت جوڑ دیتے ہیں جو ان میں تھی نہیں، اور ان کی جو اصل قیمت ہے اس کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ بنیادی بات کہ جو اصل دعویٰ ہے وہ سامنے ہو کہ جو صحیح بات ہے کہ ہاں کوپرنیکس کی ایجاد نہیں تھی بلکہ یہ ہمارے لوگ ہیں، اور جو صحیح بات ہے وہ کرنی. نیوٹن نے بہت ساری چیزیں لی ہیں ہمارے ابن الہیثم سے، مگر نیوٹن کا اپنا بھی کارنامہ ہے. تو اس کو الگ کرنا کہ ہاں
اس نے یہ چیزیں لیں اور اس نے یہ کارنامہ کیا، اس کو بھی پہچاننا اور اس کو اعتراف کرنا یہ بھی ضروری ہے، ورنہ اگر ہم ضرورت سے زائد کا دعویٰ کریں گے تو پھر ہمارے ساری بات جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ تو یہ ایک پہلی بات تھی کہ یہ جو یورپیوں کا دعویٰ ہے کہ دراصل وہ وہی نور کی شعاعیں تھیں جو یورپ تک پہنچی، جو اسلام سے شروع ہوا تھا۔ اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ سارے علوم مسلمانوں نے ایجاد کیے، بلکہ ہم لوگوں کے ہاں بہت ایک وہ تھی فراخ دلی تھی، ہم نے چین سے بھی لیا، یونان سے بھی لیا، ایران سے بھی لیا، توران سے بھی لیا، اور وہ سارے علوم ہم نے جمع کیے۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہمارے وہ سارے علوم ہیں وہ قرآن اور حدیث میں ملتے ہیں، نہیں، ریاضی علوم ہم نے ہندوؤں سے لیے، اور جغرافیہ علوم ہم نے اوروں سے لیے، اور بہت سارے علوم ہم نے یونانیوں سے لیے، اور بھی جہاں جہاں سے ملا وہ تو ہماری حدیث میں ہے کہ جہاں سے تم پاؤ حکمت کی بات اس کو اختیار کرو، اس کو اپنا سمجھو۔ تو ہم نے کیا ایسا، تو ان سب کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم یہ چوری نہ کریں کہ ہم دوسرے علوم کو اپنی طرف منسوخ، ہمیں جو چیز ملی ہے وہ اتنی قیمتی ہے کہ ہمیں کسی اور سے جلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مگر ہم اپنے علم کی قیمت کو پہچانتے نہیں۔ ہمارے پاس جب اتنا بڑا ہیرا ہے، اب لوگ چھوٹی چھوٹی چیز لے کے آ رہے ہیں تو ہم کہیں گے ہاں بہت اچھا پیارے بچے، اچھی بات ہے، ہمارے پاس اتنی قیمتی کہ ہمیں اس کی، یعنی جب ہم اپنی چیز کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور دوسری چیز کو بڑا سمجھتے ہیں تب ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے، زبردستی اس کو ہم قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ دراصل اپنے یعنی علم کی قیمت کو پہچاننے نہیں کی علامت ہے۔ تو یہ بس ایک بیانیہ ہے جو ان کا عام ہے اور جو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں، اور اس کو رد کرنا میں کوئی بہت ایڈوانس فلسفہ نہیں لگتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے ان کے دعوے ہیں جو عام فہم ہیں، عام لوگ تو سمجھتے ہیں جو کہ غلط ہیں، اور ان کو رد کرنا اور اس کا انکار سیکھنا، یہ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا کہتے ہیں مناظرہ، جو علم الکلام ہے نا، جدید علم الکلام کی ضرورت، تو یہ جدید علم کا کی پہلی کڑی ہے۔ اور اسی طرح سے جدید علم الکلام میں ایک تو بہت ایڈوانس لیول کا ہے جو جاوید اکبر انصاری اور ان کے معاصرین کا ہے، وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، مگر اس کی معنی نہیں ہے کہ ہم اس سے بری الذمہ ہیں، بلکہ ایک ڈرائیونگ کے لیول کا ہے جو عام عوام میں جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں وہ بہت ایڈوانس فلسفہ نہیں جانتے، وہ جو جانتے ہیں اس کا رد کرنا ہمارے لیے ممکن ہے، سیکھنا ہے، اور اس کو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے الحاد بہت تیزی سے پھیلا ہے، کیونکہ جب آدمی اس تہذیب سے مرعوب ہے تو ان کے فلسفے سے، ان کے دین سے، سب چیزوں کو وہ قبول کرے گا۔ تو اس کو رد کرنا اور اس کو ان کے میدان پہ ان کو شکست دینا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ ختم کرتے ہیں آج۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے